اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے 3 نمبر رکوع کا کچھ حصہ جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کی ایک صورت کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جو مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ غار حرا میں بیٹھ کر جو کچھ سوچتے ہیں اور وہ آ کر سنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا نہ ماننے والوں کا یہی اعتراض تھا کہ یہ خود بناتے ہیں اور خود غور و فکر کرتے ہیں، جو کلام ان کے ذہن میں آتا ہے وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ان کو 3 چیلنج کیے۔ پہلے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو پھر اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اور پھر اس چیلنج کو اور تھوڑا چھوٹا کر دیا، آسان کر دیا، کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے تو پھر تم اس کی 10 صورتوں جیسی ہی کوئی صورت لے آؤ۔ تو آخر میں مزید اس کو مختصر کر دیا اور یہ کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اگر انسان کا کلام ہے تو تم اس کی کوئی ایک صورت جیسی صورت ہی لے آؤ، چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت ہی لے آؤ، مِن مِثْلِهِ اس جیسی کوئی ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اگر تم خود نہیں لکھ سکتے اس جیسی تو پھر بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے بلیغ ہیں لوگ، بلاغت والے خطیب ہیں، شعراء ہیں اور بڑے بڑے ادیب ہیں جن سے تمہارا تعلق بھی ہے اور تمہارے ان سے واسطے بھی ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ اور مل کر بیٹھ کر کوشش کرو کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لکھ کے لے آؤ۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر تم کسی کو مددگار سمجھتے ہو تو وہ لے آؤ اپنے، تو ہوگا کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو پھر کوشش کرو، مل بیٹھو اور اس جیسی جو ہے وہ۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، کوشش بھی کرتے رہے لیکن تھک ہار کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس جیسا کوئی کلام نہیں لکھ سکتے۔ اور اب رب تعالیٰ نے ان کے چیلنج کو آگے جو ان کو چیلنج کیا، اگلی وضاحت بھی کر دی کہ یہ چیلنج کبھی قبول کریں گے بھی نہیں اور ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور تم کر بھی نہیں سکتے، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں کہ جس جیسا تم کلام لکھ سکو، یہ الہ العالمین کا کلام ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور پھر خود ساتھ وضاحت بھی کر دی، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اللہ کے عذاب سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پھر اس اللہ کے اس کلام کا تم انکار کر رہے ہو۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اس کلام کی سچائی کا بھی ذکر کر دیا اور اپنے بندہ خاص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کا بھی اور ان کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ عبدنا کہہ کے، کہ اس سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ کلام بھی میرا ہے اور محمد الرسول اللہ کو رسالت کے لیے منتخب بھی ہم نے فرمایا ہے اور اس پر کلام بھی ہم ہی نازل فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کا خوف کرو، اس آگ سے ڈرو، اللہ تی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور یہ تو تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے، دوزخ بنائی ہی کافروں کے لیے گئی ہے، اس لیے اتنی بڑی جرت کرنے سے اور اتنی بڑی جسارت کرنے سے ذرا ڈرو اور خوف کھاؤ۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ہم قرآن کو جب تفصیل کے ساتھ اور تھارولی پڑھتے ہیں، تسلسل کے ساتھ، تو ایک چیز جو ہے وہ بڑی بار بار سامنے آئے گی
کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نافرمان بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو فوراً بعد اپنے فرما بردار بندوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور ان کے اوپر اپنے انعامات کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ نافرمان بندوں کا، انکار کرنے والوں کا اور ان کی عذاب کا ذکر کیا کہ دوزخ سے ڈرو، ساتھ ہی اپنے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے نیکوکار بندوں کا ذکر بھی کر دیا اور ان کی جزا کا ذکر بھی کر دیا۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے نیچے سے باغات ہیں اور نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اس سے ایک چیز سمجھ آ گئی کہ جنت کی بہاریں اسی کو ملیں گی جو ایمان بھی لائے گا اور عمل صالح بھی کرے گا۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اگر ایک انسان صرف اچھے خیالات رکھ لے اور اچھی باتیں کرنا شروع کر دے اور عمل صالح نہ کرے تو وہ بھی حقیقی طور پر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی نیک عمل تو کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس طرح کے کفار ہیں، بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ بھی جنت کی بہاروں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ان کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، وبشر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو کامیابی کے لیے دو شرطیں ہیں کہ انسان کا ایمان بھی ہو، عقیدہ بھی درست ہو، اور پھر ساتھ میں اس کے پاس عمل صالح بھی ہو۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب انہیں اس جنت میں سے پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے تو پھر کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کا پہلے ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی ہمیں یہی پھل دیے گئے تھے اور اس جنت میں بھی وہی پھل۔ تو یعنی وہ دیکھیں گے کہ کیلے بھی وہی اور سیب بھی اسی طرح کے، انار بھی اسی طرح کے جس طرح کے ہم دنیا میں کھاتے رہے، اور یہاں بھی ہمیں وہی کچھ ملا۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا، وہ بولے کہ یہ تو وہی ہے جس کا ہمیں من قبل، اس سے پہلے رزق دیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان کی خوشبو اور ان کا ذائقہ ان جیسا نہیں ہوگا۔ ان کا ذائقہ اور ان کی خوشبو ان سے بہت مختلف ہوگی، اور ایسا ذائقہ اور ایسی خوشبو ہوگی کہ فرمایا کہ دنیا میں بندہ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو شباہت اور شکل میں ایک جیسے ضرور ہوں گے کہ جنت کے انار بھی انہی اناروں جیسے ہوں گے، اس کے کیلے اور سیب اور پھل باقی بھی انہی پھلوں جیسے ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے اور خوشبوئیں ان سے بالکل مختلف ہوں گی۔ اور پھر ایک تو پھل دے دیے اور دوسرا باغات بھی عطا کیے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، ایسی بیویاں پاک باز جن کے دامن بھی پاک اور عفت اور پاک دامنی والی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جو دنیاوی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کے لیے کوفت کا سبب بنتی ہیں، جو نفرت کا سبب بنتی ہیں، ان کے اندر وہ بھی نہیں ہوں گی۔ وہ فرما بردار ہوں گی، نیکوکار ہوں گی کہ اپنے خامد کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بیویاں جو نیک ہوں گی وہ بھی اگر خامد کو دنیا میں جنت میں دی جائے گی تو اس کے اندر سے بھی وہ چیزیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بیوی کی مرد کو ناپسند تھی، وہ ساری کی ساری دنیاوی علائشیں اس سے نکال دی جائیں گی اور اس کو بالکل جنتی عورتوں جیسا بنا کر اس کو جنت میں دے دی جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ یہ ساری کی ساری بہاریں اور نعمتیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات یہ عارضی نہیں ہوں گے۔ جو جنت میں چلا گیا، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں گئے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں دوزخ کے بارے میں ہے کہ مومنین جو ہے ان کو ایک دفعہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا، ان کے گناہوں کی ان کو سزا دے کر، ان گناہوں سے پاک اور صاف کر کے ان کو پھر دوزخ سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی سفارش سے ان کو پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا۔ الہی جب دم واپسی ہو، آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں کا جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔